اب مسلسل اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، فزیکل فینومینا آف نیچر، بڑی ترتیب کے ساتھ التذکیر بآلاء اللہ وہ بیان ہونے جا رہے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اس کے بعد تم ایک بشر بن کے اس زمین میں پھیل گئے، یعنی پوری کی پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو آباد کیا. ابھی آپ دیکھیں گے یہ بار بار آیت آئے گی، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے. یہ جو انداز ہے نا قرآن حکیم میں اور کسی صورت کا نہیں ہے. اسی لیے میں نے اس کے تعارف میں بھی بات کی تھی کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے اعتبار سے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ دو صورتیں ہیں، سورۃ النحل اور سورہ الروم جو چل رہی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تم میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات بھی رکھ دی. یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ دنیا میں میاں بیوی سے زیادہ کلوز رشتہ کوئی نہیں ہے. ایون ماں باپ کا رشتہ بھی اولاد کے ساتھ اتنا کلوزنس کا نہیں ہے جو میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ رکھا ہے. اور آپ دیکھ لیں اسی لیے اتنے شد و مد کے ساتھ ذکر آیا. ماں باپ کی جہاں بھی بات آتی ہے حقوق کی بات آتی ہے، لیکن جہاں مودت کی، محبت کی، گاڑے ایک ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو صرف میاں بیوی کے. یہاں پہ بھی دیکھیں کیا الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کی عورتیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہاری بیویاں، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یعنی ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے، اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت، یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. عورت جو ہے وہ گھر کا سسٹم چلاتی ہے، اپنے خامند کے لیے قربانی کرتی ہے، خامند جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اور اولاد کے لیے قربانی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے معاملات کو رزق کے اعتبار سے مینج کرتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. یہ یقین کریں اتنا پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا، یہ سب کی سب چیزیں بائی چانس تو نہیں ہو سکتی. اور پھر جو ازدواجی تعلق کی اگر آپ باریکیوں میں جانا شروع کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. کسی انسان کے یعنی بس میں نہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو اس اعتبار سے غور کرو کہ یہ خدا نے سارے کام کیے، ہر چیز کے پیچھے خدا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والی ہر ایک قدرت کی جو چیزیں ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت ہے، ان کے پیچھے گاڈ ہے. اللہ اکبر. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف، والوانکم، اور تمہاری رنگوں کا اختلاف. یعنی کہ دیکھیں حبشی ہیں وہ کالے کلر کے ہیں، دوسری طرف یورپین ہے وہ بالکل سفید کلر ہے، سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ سانولے کلر کے ہیں. اور پھر زبانیں دنیا میں ہزاروں ہیں، ان زبانوں کا اختلاف، شکلوں کا اختلاف، کلرز کی جو ہے وہ ڈفرنس، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس کے اندر تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. حقیقت ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد ہے، لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے، یعنی آپ وہ چائنیز کو دیکھیں، انڈونیشینز، ملیشینز، بالکل ان کی ٹپیکل الگ سے شکلیں ہیں. سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بالکل الگ سے شکلیں ہیں. افریقن کو دیکھیں وہ بالکل الگ سے شکلیں ہیں. وہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا کا ہے یا یہ جو وہ چائنا، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا کے ایریا کے ہیں، اور یہ افریقن ہے. بالکل دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جو فرق رکھا ہے. اللہ اکبر. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، تمہارا رات کے وقت سو جانا، والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن کے وقت تمہارا اس کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون،
بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سن لے. جو بات سنے گا نا اسی پہ بات اثر کرے گی. جو کہے گا میں سننی نہیں گل، اس میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی کبھی بھی. اسی لیے کہا گیا سورۃ الملک میں کہ کافر کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فسحقا لاصحاب السعير، پس پھٹکار ہو ان دوستیوں پہ. اصل جرم یہ ہے بات کو نہ سننا. بھئی یہ سنیں گے تو اندر کوئی دل میں بات داخل ہوگی نا. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے کان ہی بند کیے ہوئے ہیں، میں نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، کس طریقے سے اس کے اندر کوئی حق بات اتر سکتی؟ نیور، امپاسبل. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے. دیکھیں نا یہ بار بار میں نے کہا تھا آیت ریپیٹ ہوگی. اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے. يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور طمع کے ساتھ. خوف ہوتا ہے بجلی گرنا پڑے، آج بھی گرتی ہے جب بجلی، تو جنگل کے جنگل ہلاک ہو جاتے ہیں اور پورے پورے وہ نظر آتش ہو جاتے ہیں. کتنی بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں. اور طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ. آج بھی اکثر زمین جو ہے بارانی ہے، جو بارش کے انتظار پہ، اگر بارش نہ برسے وہاں پہ کوئی فصل نہیں نکل سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو اس میں خوف بھی ہے یہیں پہ گرنا پڑے، اور اس میں لالچ بھی ہے، اس کے اندر ایک طمع بھی موجود ہے، ایک امید بھی ہے کہ اس میں سے بارش نکلے گی اور ہماری فصل جو ہے وہ ہری بھری ہوگی. اور ظاہر ہے کہ پوری کی پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی کھیتی باڑی کے اوپر چل رہا ہے. آج زمین اگانا بند کر دے انسانیت مر جائے گی. ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہ چیزیں اچیو تو نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی سے آپ یہ چیزیں اچیو کرتے ہیں اسی ان چیزوں کو، فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے. اگر مٹی اگانا بند کر دے تو کبھی کوئی بیج کسی طریقے سے اگایا جا ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اتارتا ہے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس وہ زندہ کر لیتا ہے زمین کو مرنے کے بعد. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں وہ من آیات ہی سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ آتا ہے کہ اس میں ہے نشانی عقل والوں کے لیے، اس میں ہے نشانی بات سننے والوں کے لیے، اس میں ہے نشانی سمجھدار لوگوں کے لیے، اس میں ہے نشانی جو غور سے بات سن لیتے ہیں ان کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِي، آسمان اور زمین کا اس کے حکم سے قائم ہونا. یعنی آسمان و زمین جو قائم ہے، ان کی جو آپ سمجھ لیں ایگزسٹنس اور پھر اس کا ایک ہارمونی کے ساتھ اسٹیبلش رہنا، یہ اس کی نشانیوں میں سے. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، پھر جب وہ بلائے گا تمہیں اس زمین میں سے. اذا انتم تخرجون، تو پھر تم فوراً باہر نکل آؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بلائے گا کہ سب لوگ زندہ ہو کے میرے حضور حاضر ہو، تو خود بخود مردے جو ہیں وہ قبروں سے زندہ ہوں گے اللہ کے حکم سے. سب کے سب لوگ زندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، ہر ایک کا مالک وہ ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور ہر مخلوق اسی کی تابع فرمان ہے. انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اس لیے کہ اختیار دیا گیا ہے، ورنہ ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. بلکہ انسانوں کی بھی کئی چیزیں اس کی حکم کی پابند ہے. یہ گردے ہماری مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ آنکھیں ہماری مرضی سے کیا جھپک رہی ہوتی ہیں؟ دل ہماری مرضی سے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ سانس اندر باہر آنا کیا ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ سب کی سب چیزیں فلبدی چل رہی ہوتی ہیں، بغیر اختیار کے چل رہی ہوتی ہیں. انسان کی اپنے اندر کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے اور اس طریقے سے چل رہی ہیں. اور مخلوقات باہر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے، تقدیر، وہ اس سے ذرا سے بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے. اتنے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان محکم قوانین کے. وہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، یعنی